الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ صدر مجلس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابرین امت اور دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام، آپ حضرات کے سامنے جیسا کہ اس وقت اعلان کیا گیا کہ حالات حاضرہ میں علماء نیپال کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس موضوع پر تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کروں گا۔ حضرات علماء کرام، قدرت کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ دنیا میں جب جب برائیاں پھیلی، شرور و فتن کا عروج ہوا، گناہوں اور غلط کاریوں نے تسلط جمایا، ابلیس کے چیلے سرگرم عمل ہو کر ابن آدم پر اپنا شکنجہ کسنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے، جنہوں نے انسانوں کو راہ ہدایت پر گامزن کیا، برائیوں کو مٹایا، شرور و فتن کی بیخ کنی کی، نیکیوں کو رواج دیا، حق کی راہ واضح کی، ضلالت و گمراہی کا قلع قمع کیا، جس کی بدولت انسانوں کے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنا آسان ہو گیا۔ نبیوں اور رسولوں کے سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ حضرات، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن شرور و فتن کے پھیلنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ حالات حاضرہ میں ضلالت و گمراہی نت نئے صورت میں جنم لے رہی ہے۔ طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ مادیت کے دوڑ نے فتنہ پرواز تنظیموں کو نہ صرف جنم دے دیا ہے، بلکہ وہ عصر جدید کے اسلحوں سے لیس ہو کر کم پڑھے لکھے اور غریب و مفلس و پسماندہ علاقوں کا رخ کرتے ہیں، کفر و شرک کا بازار گرم کرتے ہیں، اور پیسوں کا لالچ دے کر لوگوں کو عمومی طور پر اور مسلمانوں کو خصوصی طور پر اپنے فریب کا نشانہ بناتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور اسلام کی لغت میں سب سے برا اور گھناؤنا لفظ جس کو آدمی زبان پر لانا بھی گوارا نہ کرے وہ ارتداد ہے۔ اللہ بچائے ارتداد سے، یہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں خطرہ یہ ہے کہ بچے دین سے نکل جائیں اور ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہو، وہ خدا کو نہ پہچانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ نہ جانیں اور اسلام کے فرائض سے واقف نہ ہوں۔ ایک دوسری جگہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ اسلام کا سب سے المناک اور خطرناک موڑ ہے۔ اگر اس طوفان بلاخیز اور فکری ارتداد کی طغیانی کو روکا نہ گیا تو آئندہ آنے والی نسلوں میں اسلام و ایمان کے باقی رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ حضرات، اس ضمن میں ایک جائزے کے مطابق عیسائی مشنریاں لوگوں میں ہمدردیوں کا جال بچھا کر سیدھے سادھے لوگوں یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی اپنی تبلیغ کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ ارتداد کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، مسلمان اپنے دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، مسلم لڑکیاں غیروں کے ہوس کا شکار بن رہی ہیں۔ دوسری طرف قادیانیت کا فتنہ ہے جو ختم نبوت کے مسلمہ عقیدے پر شبخو مار رہا ہے، مدارس و مکاتب کا جال بچھایا جا رہا ہے، کامیاب اور ہونہار بچوں پر مشق کیا جا رہا ہے، انہیں مرتد بنانے اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرات، مجھے 2 قدم آگے بڑھا کر کہنے دیجئے کہ ہمارے ملک نیپال کے غیر مسلم برادران وطن جو ایک بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں اور عرصہ دراز سے باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتے چلے آ رہے ہیں،
ملک ہندوستان کی متشدد تنظیمیں یہاں کے ماحول کو بگاڑنے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز ماحول پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی اطلاع بھی شاید آپ لوگوں کے لیے تعجب خیز ہو کہ ملک نیپال کے بیشتر علاقوں میں غیر مسلم متشدد تنظیمیں باضابطہ کام کر رہی ہیں اور مسلم مخالف ماحول بنانے میں سرگرم عمل ہیں۔ کئی گاؤں میں باضابطہ اس کی شاخیں قائم ہیں جو غیر مسلم نوجوانوں اور عوام کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی چند دنوں قبل ایک منظم ریلی نکالی گئی اور برادران وطن کو ورغلانے کی کوشش کی گئی۔ ایسے نازک ترین دور میں جب ملک نیپال تباہی و بربادی اور ہلاکت کے کنارے کھڑا ہے، جس کی ہلکی سی جھلک میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلم قوم کب تک خواب غفلت میں پڑی رہے گی؟ کیا ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ کوئی رہبر آئے گا اور ہماری رہبری کرے گا؟ کیا مسلم قائدین کی برگزیدہ شخصیات پھر سے ہماری رہنمائی کے لیے آئیں گے؟ کیا خالد بن الولید، محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی دوبارہ جنم لیں گے؟ کیا ابن تیمیہ، ابن القیم، امام المودودی اور ابو الحسن علی ندوی جیسے ہماری رہبری کے لیے پھر آئیں گے؟ نہیں، ہزار بار نہیں۔ یہ کام تو اب ہمارے درمیان رہنے والے علماء کرام اور مسلم قائدین کو کرنا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں بہت سے ایسے کام کے میدان ہیں جہاں علماء کی رہبری کی ضرورت ہے۔ برادران وطن کو تو رہنے دیں، خود ہمیں مسلمانوں کی رہبری اور دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ کتنے ہی نام نہاد مسلمان ہیں جو اسلام کی بنیادی معلومات سے بھی لابلد ہیں، کلمہ طیبہ کی ادائیگی اور نماز جیسے فریضے سے کوسوں دور ہیں۔ جہل و ضلالت کی دبیز پردوں نے انہیں اسلام اور شعائر اسلام سے کوسوں دور رکھ کر رکھا ہے۔ نیپال میں مسلمانوں کے لیے سب سے اہم اور ضروری نقطہ یہی ہے کہ وہ اپنی اخلاقی سطح کو عام لوگوں سے اونچی رکھیں، ان کی یہ حیثیت اس درجہ نمایاں ہو کہ ان دور میں دوسرے لوگوں میں اس کا فرق واضح طور پر ہمارے درمیان محسوس کیا جانے لگے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ اخلاق و عمل کی کوتاہیوں میں کسی طرح بھی اپنے غیر مسلم بھائیوں سے پیچھے نہیں رہیں گے، بلکہ بعض دفعہ تو جہالت و ناخدا ترسی کی وجہ سے مسلمانوں کا حال غیر مسلموں سے بھی ابتر ہو جاتا ہے۔ ایسے نازک ترین دور میں ان علماء کرام کو جنہیں ربانی علماء کا خطاب ملا ہوا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور کہیں اس انداز سے مخاطب کیا گیا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور کہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ سے مخاطب کیا گیا ہے، اور زبان رسالت نے انہیں ان کا فرض منصبی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، اور ان کی ذمہ داریوں کو طے کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، چنانچہ ان علماء کرام کو اپنی محدود چہار دیواریوں سے باہر آنا ہوگا اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا۔ یہی علماء دین کی تاریخ رہی ہے، کیوں نہ ہو تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ امت کی کشتی جب جب بھی بھنور میں پھنسی ہے تو ان بوریا نشی علماء نے اسے ساحل پر لگایا ہے۔ باطل نے اگر اس امت کے عقائد و افکار پر حملہ کیا تو خالص توحید کا جام پینے والے علماء نے اپنی زبان کی قوت اور قلم کی طاقت کو استعمال کیا ہے۔ باطل نے اگر اپنے مادی وسائل اور طاقت کا استعمال کیا تو علماء نے اپنے فولادی بازوؤں سے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ امت کی تشنگی اور پیاس کو سیرابی سے بدلنے کا فریضہ علماء ہی نے انجام دیا ہے۔ علامہ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء کرام نہ ہوتے تو عوام الناس جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں جب بے دینی کا دورہ تھا
اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہندوستان سے دین اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ایسے نازک ترین وقت میں شیخ احمد السرہندی، جس کو مجدد الف ثانی بھی کہا گیا ہے، سرزمین سرہند سے اٹھتے ہیں اور دین اکبری کے خلاف میدان میں آتے ہیں۔ فتنہ ارتداد ہو یا فتنہ خلق قرآن، فتنہ قرامطہ و باطنیہ ہو یا فتنہ قادیانیت، ان تمام کا مقابلہ ہمارے علماء اسلاف ہی نے کیا ہے۔ فقیہ العصر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب لکھتے ہیں کہ دعوت دین مسلمانوں کے لیے اللہ کی نصرت کی کلید اور اعدائے دین کے لیے خدا کی پکڑ اور مواخذے کا باعث ہوتی ہے۔ یہ مکہ کی آبلا پائی اور طائف کی زخم خوردگی اور دل شکستگی ہی تھی جس نے مدینے کی ارض طیبہ میں ایمان کا شجر طوبہ لگانے کا غیبی سر و سامان فراہم کیا تھا۔ حضرات، آج ہمارے سماج میں پھر دین بیزاری عام ہو رہی ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، علماء کی قدر و منزلت نہیں رہی، ان کی اہانت تک کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ سماج سے علماء کرام کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ہر کس و ناکس علماء پر زبان درازی کر رہا ہے۔ دینی و ملی مسائل سیاسی رہنما حل کر رہے ہیں۔ شرعی علوم حاصل کرنے والوں کی تحقیر کی جا رہی ہے۔ ہمیں کہنے دیجئے کہ ہماری کمیوں اور خود کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اسلاف ہر وقت دین کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، آج ہم غفلت کی چادر تانے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی زندگی کو دیکھ کر دوسرے لوگ ایمان قبول کر لیتے تھے، آج ہمیں دیکھ کر اپنے بھی دور بھاگتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی زندگی آئینے کی طرح صاف و شفاف تھی، آج ہماری زندگی سیاہ و داغدار ہے۔ ہمارے اسلاف کا جاگنا تو درکنار، سونا بھی عبادت تھا، آج ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی نظر خدا پر تھی اور وہ کامیاب تھے، آج ہماری نظر دنیا پر ہے اور ہم ناکام و نامراد ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اخلاص و استغنا کی زندگی گزاریں، لوگوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، میدان عمل میں اتریں، اتحاد و اتفاق کا درس دیں، مکاتب و مدارس کا جال بچھا دیں کہ امت مسلمہ کو دین سے جوڑنے کا یہی سب سے قیمتی وسیلہ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ حضرات علماء کرام، مقام شکر ہے کہ سنسری ضلع کے چند نوجوان علماء نے آپ اکابرین کو، جن میں ہمارے بعض ایسے اکابرین بھی شامل بزم ہیں جن کی کوششوں اور کاوشوں نے سنسری ضلع ہی نہیں ملک نیپال کے کونے کونے میں شرک و بدعت کے جنازے کی نماز ادا کر دی ہے، آج پھر ان کی سرپرستی حاصل کرتے ہوئے سماج سدھار اور اصلاح معاشرہ اور اتحاد امت کا فریضہ انجام دینے کے لیے چند باحوصلہ علماء نے پیش قدمی کی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات قدم سے قدم اور شانے سے شانہ ملا کر ان کا ساتھ دیں گے اور ان کی ہمت افزائی کا فریضہ انجام دیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔